الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلق اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہرا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انطقني بالهدى وعلمني بالتقوى اللهم أجرينا بالحكمة عن قلبي في لساني بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لیلۃ القدر خیر من الف الشہر صلوات محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد بہت ہی بڑے قابل عزت احترام بزرگان برادران آج ہم میرے بہت بزرگ نمازی ہمارے جمعے کے اور خصوصاً مکتب اہل بیت کے ایک عظیم ہستی جناب تجمل شاہ صاحب ان کی زوجہ کے پل کے سلسلے میں یہاں موجود ہیں کہ جو مومنہ ہمارے ساتھ حج کی بھی سعادت حاصل کر چکی اور ایک جملے سے گفتگو کو شروع کروں حتیٰ کہ یہ وقت بڑا مشکل ہے کسی کو شدید گرمی بھی ہو روزوں کے آخری دن بھی ہو اور متوجہ رکھنا لیکن چونکہ آپ ایک عظیم عبادت میں بیٹھے ہیں ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ اللہ میرا آخر خیر کرے خدا بندہ اللہم اواخر امورنا خیرہ میرے اللہ میں مسلمان مومن عزادار زوار حاجی نمازی روزے دار سب کچھ ہوں اللہ میرا آخر خیر کرے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دعا کیا کرو کہ موت آنے سے پہلے تم رمضان کے مہینے کو پالو اللہ موت اکبر تو پہلا رمضان میں اور اب جس کو موت ہی رمضان میں آئے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا میں کہتا ہوں کہ رمضان میں خدا سے ملنا سنت علی ہے علی کی سنت ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں کہے فزت برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم ہر میدان میں فاتح علی ادھر فتح کا اعلان نہیں کرتا حالت روزے میں جب شہادت ملے تو کہے فزت برب الکعبہ یہ ہماری مومنہ ماں ایک زوار اور آپ اس کی اولاد سے دیکھ لیں کہ خالق کائنات نے ایسی اولاد دی ہے جو عزادار ہے جو مومن ہے یہی سب کچھ ہے گمائی ہے کائنات کی اس کی ماں کو سلام کہا جاتا ہے جس کی ماں اپنی اولاد کو بلائے علی دے دے غم حسین دے دے اس سے بڑا تنباہی کوئی نہیں اس سے بڑی عرص کوئی نہیں اس سے بڑی وراثت کوئی نہیں خصوصاً یہ مومنہ کہ میں کہتا ہوں اس نے شاید آرزو کی ہوگی کہ خدا مرنا تو ہے کس نے رہنا ہے جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا جانا ہر ایک نے یہ بتاؤ کب گئے ہو کس مہینے میں گئے ہو کن لمحات میں گئے ہو اور وہ لمحات بھی مکتب اہل بیت اور مکتب اہل سنت کے بڑے کثیر تعداد تشریف فرما میرے برادران ہمارے میں شب قدر 3 ہے ایک 19 کی رات ایک 21 کی رات ایک 23 کی رات اور ہمارے اہل سنت کے برادر ایک آج کی رات 27 کی اور 29 کی اور 28 اور 29 تو چند جملے میں آپ کو جو آج رات آنے والی ہے اسی کا ذکر کر کے ہم اپنی اس مرحومہ کو دعا دیں ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد مولی محمد ماشاءاللہ سارے روزے دار تشریف فرمائیں ایک بات کا احساس اپنے میں رکھیں یہ احساس اگر آپ میں ہو جائے تو پھر آپ کو روزہ کچھ نہیں کہے گا بلکہ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے وہ احساس کیا ہے
احساس یہ ہے کہ کائنات میں مجھے جو سب سے زیادہ چاہتا ہے وہ میرا اللہ ہے. اللہ بولو اکبر ماشاءاللہ. اللہ اکبر کون ہے؟ اللہ. سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. میرے ماں باپ میرے سامنے دعا دیں گے، میں آنکھوں سے اوجل ہو جاؤں، ماں یہی کہے گی اللہ خیر ہو جائے، بے شک خیر واپس آئے. ٹھیک ہے. لیکن جو مجھے ہر حال میں دیکھتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو شہ رگ سے بھی قریب تر ہے، وہ خدا ہی تو ہے. بے شک کسی نے کہا خدا نظر نہیں آتا، تو کہا جب کوئی نہیں نظر آتا مجھے خدا ہی تو نظر آتا ہے. اللہ اکبر اللہ میرے نبی سے لے کر آدم سے لے کر 1,24,000 پیغمبر، یہ سب اپنا تعارف کروانے نہیں آئے، وہ تعارف اپنے اللہ کا کروانے آئے. بے شک قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تو فلاح پا جاؤ گے. میرا وہ نبی جو امین بھی ہے، جو صادق بھی ہے، ہر بندے کو اچھا لگتا ہے. مکے کے بدھوں کو اس وقت اچھا نہیں لگا جب میرے مصطفیٰ نے کہا تمہارا یہ 365 پر لعنت ہو، یہ جھوٹے ہیں، میرا خدا سچا ہے. اللہ اکبر اللہ میرا اکبر. رب سچا. ایک لا الہ الا اللہ کہلوانے میں میرے نبی پہ پتھر نہیں برسائے گئے. قرآن نے مجنون نہیں کہا، قرآن نے شاعر نہیں کہا. مجنون ہے، شاعر ہے. کیا کیا طاقت نہیں لگی، کیا کیا اذیت پیغمبر فرماتا ما اوذی النبی، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. ہر ایک نبی کی اذیتیں میرے نبی کو دی گئی. جرم کیا تھا؟ جرم ان کی نگاہ میں یہ تھا، وہ کہتے تھے ہمارے خدا کو مانو، مصطفیٰ کہتے ہیں تمہارے سارے خدا مردود ہیں، میرا خدا وحدہ لا شریک ہے. آج سارے کائنات میں بتاؤ تو صحیح مجھے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لنت رحمہ ولو کنت غزا فلیظ القلب. اے میرے حبیب، ہم نے تجھے مجسمہ رحمت بنایا ہے. اگر تو سخت دل ہوتا، تیری گفتار سخت ہوتی تو کوئی بندہ تیرے قریب نہ بھٹکتا. آج ساری کائنات اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہی ہے تو سبب یہ ہے کہ خدا نے اس ہستی کو کیا بنایا؟ کہا میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے. اللہ اکبر. میں نے اس کو رحمت بنا کر طائف کے لعینوں نے میرے نبی پہ پتھر برسا. جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ سانو حکم کرو، اسی بڑے بڑے نو غرق کیتا. نوح نے ابراہیم نے موسیٰ کے قوم کو دریا بند کر دیا، فرعون جیسوں کو. سانو حکم کرو ہم اس پہاڑی کو اس پہاڑی سے ملا کے ان کو ختم کر دیتے ہیں. تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے جبرائیل، میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا. ان کو میری عظمت کا پتہ نہیں ہے، ان کو میری معرفت نہیں ہے، ان کے دلوں میں میری معرفت اجاگر کرو کہ میں کیا ہوں. اسی طرح جب جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین نے شادی کی پیغمبر سے، تو سب عرب کی عورتوں نے کہا تو نے کس سے شادی کی ہے؟ کسی امیر سے کرتی، تو ملکۃ العرب ہے، تو پورے اس عرب کی امیر ترین خاتون ہے، تو کسی یتیم سے شادی کی ہے. کیا ملا ہے؟ خدیجہ نے ایک جملہ کہا جو مجھے ملا ہے کائنات میں، نہ پہلے کسی کو ملا ہے نہ بعد میں کسی کو ملے گا. سبحان اللہ. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ خدیجہ میرا پوری انسانیت پہ احسان ہے، تیرا مجھ پہ احسان ہے. دو ہستیاں تو پیغمبر بلا نہ سکے، ایک ابو طالب کو، ایک خدیجہ کو. اور قرآن نے فرمایا وَوَجَدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میرے حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تیرے پالنے کا بندوبست کیا. بتاؤ گودی کس کی تھی، گھر کس کا تھا؟ ابو طالب اپنے بچوں کو الگ الگ سلا کے کہتے تھے کہ اگر مار ہو تو میرا بیٹا قربان ہو جائے، میرا مصطفیٰ بچ جائے.
اس طریقے سے خالق کائنات نے اپنے حبیب کو ہم تک پہنچایا، اور اسی نبی نے ہمیں نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، یہ ساری نعمتیں ہمیں خدا نے اسی نبی کی وجہ سے دی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سنی شیعہ سارے برادران بیٹھے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ایک بات کو مان لو، خالق سے کہا اے رب تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تیرے نور سے ہی مصطفیٰ کا نور ہے، تیرے نور سے ہی بچتن کا نور ہے، ہم تجھے منانا چاہتے ہیں، تو کیسے مانے گا؟ تو ہم کیا کریں تو راضی ہو؟ تو کہا میں ایک سمپل دیتا ہوں، ایک نمونہ دیتا ہوں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میں ایک نبی دیتا ہوں، جو دے دے لے لو، جو روک دے رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور آج میرے سنی شیعہ بھائیو خدا کا شکر کرو، 19 اور 20 کے کورونے کے بعد اے رمضان اسی ذرا کٹھے ملے، نہیں تو سماجی فاصلہ رکھو، ہاتھ نہ ملاؤ، ماسک پہن کے آ جاؤ۔ دیکھا آپ نے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تھا، لیکن آج پھر بھی ہمیں شفا ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم بچ گئے ہیں تو نبی کی وجہ سے، ہم پہ عذاب نہیں ہوتا تو نبی کی وجہ سے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے دیکھا کہ تاریکی شب میں میرا نبی رو رو کے کہہ رہا ہے الہی امتی امتی امتی، خدا میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ سانوں کو سرخام سے پر نہیں لگے، ہم نے تو وہ گناہ کیے ہیں جو کسی نبی کی امت نے نہیں کیا، بچ گئے ہیں تو تیرا میرا کمال نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کی دعاؤں کا کمال ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ سب سے گنبد والے کا کمال ہے کہ جو آج ہم اس نبی نے ہمیں روزہ دیا، اور کیا فرمایا؟ اے روزہ دارو روزہ رکھنا، جملے پہ آخری توجہ رکھیے۔ نماز آپ نے دی، حج آپ نے دیا، حلال و حرام آپ نے دیے، ماں باپ کی تعظیم آپ نے دی، رشتہ داروں سے ملنا آپ نے دیا۔ سنو ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے کہ اب تو ختم ہونے والا ہے، تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کے دنوں سے افضل ہے، اس کی راتیں دوسری راتوں سے افضل ہے۔ جملہ تو سنے، آج ہم مہمان بن کے آئے تجمل شاہ صاحب کے پاس، اللہ فرما رہا پیغمبر انہیں کہو تو ہی تو ملا ضیافت اللہ، آؤ تم اللہ کی مہمانی کی طرف۔ اللہ وہ مہمان بلا رہا ہے، وہ میزبان بن رہا ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے۔ تو اللہ یہ کیسی مہمانی کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھا کہ تجھے کیا پتا تیرے ساری بیماریوں کا سبب تیرا بیدا ہے، میں تجھے ایک مہینہ اس روٹین کو بدل کے اپنے مہینے میں بلا کے بڑے کرم کر کے میں نے شیطان کو بند کر دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، آسمان سے رحمتیں برس رہی ہیں، عشرہ مغفرت، عشرہ رحمت، اور اب عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا آؤ۔ میں اس لیے اپنے مہینے میں بلایا ہے کہ 11 مہینے تو نے اپنی کی ہے، ایک میرے مہینہ میرا بار، میں تجھے بتاؤں کہ میں تجھے چاہتا کیسا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث مسلم میں کیا الصوم لی وانا اجزا بھی، پیغمبر سے فرمایا ان بندوں سے کہو روزہ میرا ہے اور میں ہی سے جزا ہوں۔ اے اللہ نماز تیری نہیں، حج تیرا نہیں، اے روزے نو مخصوص کیوں کیتا جے؟ توجہ ہے الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرا ہے میں ہی جزا ہوں۔ لطف کی بات ہے جزیبل شاہ صاحب جب تحقیق کی تو فرمایا روزہ میرا ہے میں ہی جزا ہوں، اور روزے میرے لیے ہے میں ہی تمہاری جزا بنوں گا۔ سبب یہ ہے کہ ہر عبادت نظر آتی ہے، روزہ نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں ریا نہ ہو۔ ابھی مجھے کیا پتا کون روزے سے ہے کون روزے سے نہیں ہے، شدید گرمی میں پیاس بھی ہے، پانی پڑا ہوا ہے، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اگر میں نہیں پی رہا تو صرف اس کے دل میں خوف خدا ہے، اطاعت رسول ہے۔ بے شک۔ اچھا بندہ پہلے عشرے میں غافل ہوا، دوسرے عشرے میں غافل، پھر فرمایا اچھا حدیث سن لے،
خطبہ شعبانیہ کے حدیث میں کیا فرمایا کہ میں تمہاری انفاسکم فیہ تسبیح، تم سانس لو تمہارا سانس تسبیح، واہ جی واہ، روزہ رکھ کے گرمی میں سو جاؤ تو نوم گم عبادت، تو سونا بھی عبادت، واہ جی واہ، نہ میں تیرا سونا بیکار جانے دوں گا، نہ تمہاری سانسیں اس لیے کہ تم میرا مہمان ہے، میں تجھے کیسے بناؤں کہ میں سنو، اگر تم اب بھی غافل ہو تو برے برادران، چونکہ آج کی رات شب قدر کی ہے، اب بھی تو ٹھیک نہیں ہوا تو میں تجھے ایک رات دیتا ہوں، اللہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے آج کی رات میں قرآن کو نازل کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تجھے کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ جب سوال کیا جاتا تو بندہ متوجہ ہوتا ہے، متوجہ ہوا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو کیا جانے شب قدر کیا ہے؟ تو ساتھ ہی کہا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ اکبر، 1000 مہینے کو کاؤنٹ کیا تو 82 سال بنتے، کون چیتا 82 سال آج؟ ایک رات 82 سال، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بندہ سوال کرے یا اللہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے، علماء بیٹھے، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، یہ صیغہ مضارع ہے، تنزل، جب بھی شب قدر آئے گی ملائکہ اور روح نازل ہوں گے۔ پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس رمضان میں تو ملائکہ اور روح آپ پہ نازل ہوتے ہیں، آپ کے بعد کس پہ نازل ہوں گے؟ سامنے میرا مولا علی تشریف فرما تھے، علی کے سر پہ دونوں ہاتھوں کو رکھ کے کہا سن لو میرے صحابیوں، میرے بعد یہ ملائکہ اور روح میرے علی پہ نازل ہوں گے، علی کے بعد حسن پہ ہوں گے، حسن کے بعد حسین پہ ہوں گے۔ اب ایک جملہ کہہ کے آج کی گفتگو کو منزل آخر پہ لگا، شب قدر ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، ملائکہ اور روح آتے ہیں ہر شب قدر میں، جب بھی جس دور میں رمضان آئے گا، جس صدی میں رمضان آئے گا، ملائکہ بھی آئیں گے، روح بھی آئیں گے۔ ہمارا سوال ہے وہ کہاں آئیں گے، کس کے پاس آئیں گے؟ تو سوال کا جواب بڑا آسان ہے، ملائکہ یا اول محمد پہ آتا ہے یا آخر محمد پہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، امام زمانہ کی درگاہ میں ملائکہ اور روح آتے ہیں، پھر فرمایا کل امر، آج کی رات کوئی سوئے نہ، یہ ہمارے روح سے بھی شب قدر ہے، یہ ہم اپنی ماں کو، ہماری مومنہ کو کس رات میں دعا دینے لگے، یہ بھی اس کا بھی اسی قسمت ہے۔ آج کی رات پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں شب قدر کی رات منائی جا رہی، اس لیے کہ ملائکہ آ رہے ہیں، روح آ رہے ہیں۔ اچھا جب تم پورا مہینہ نہیں نا صحیح ہویا، غافل رہے ہونا، ایک رات جاگ دے، میں تجھے 1000 مہینوں کا ثواب دوں گا۔ اس سے بڑا کریم رب کون ہوگا کہ جو بخشنا چاہتا ہے؟ پھر فرمایا کہ اگر آج کی رات تم جاؤ گے، جاگتے رہو گے، تنزل الملائکۃ والروح بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، توجہ یہ ساری بات ہوا، ملائکہ روح لے کے آتے ہر امر کو، ہر حکم کو، تیری روزی، بیماری، موت، اولاد، حیات، پورے سال کا بجٹ آج ہونا ہے، جو جاگے گا اس کو اچھا ملے گا، جو سو گیا کا سلام آخر میں، جو اس رات کو جاگے سلامتی ہے۔ کتنا جاگو؟ یہ حتی مطلع الفجر، زیادہ نہیں بس طلوع فجر تک جاگ، میں تجھے 1000 مہینوں کا ثواب دوں گا۔ تھوڑی عمر ہے تو لمبی دوں گا، بیمار ہے تو شفا دوں گا، دل میں آرزو زیارت کربلا ہے تو کربلا دوں گا، مدینہ ہے تو میں مدینہ دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ مہینہ ہم سے جدا ہونے کو ہے، یہ ابھی شام ہو گئی، اذان کے قریب ہے، اور میرے برادران ہم قریب آئے اپنے اس مقصد کے کہ اللہ اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا خطبہ شعبانیہ میں آخری جملہ، مولا نے فرمایا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر،
میرے نبی اس مہینے میں سونا قرآن کی ایک تلاوت کرو تو قرآن ختم کرنے کا ثواب، ایک رکعت نماز پڑھو تو سجدہ تکبیر کا ثواب، ایک آدھی کھجور کسی کو افطاری کراؤ تو غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سوال باب العلم کا، جواب شہر علم کا، کہا ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں بہترین عمل کون سا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا یا علی الورع عن محارم اللہ، اے علی اس مہینے میں گناہ سے بچ جانا بہترین عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ گرمی کو پکوڑا سامنے نہ آیا، سموسا کوئی سامنے نہ آیا، سارا روزہ بیوی لے گئی، نوکر لے گیا، صبر بڑی مشکل ہے۔ رمضان کا روزہ، آج آپ کی یہ پیاس، آج آپ کی یہ بھوک احساس دلواتا ہے کہ بھوک کیا ہے۔ ہاں کوئی بھوکا گھر میں رہے تمہیں احساس ہی نہ ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اس بھوک اور پیاس کے احساس کا نام ماہ مبارک رمضان۔ اور ایک بحشر کا بھی میدان ہونا ہے جہاں ہم نے بھوکا بھی ہونا ہے، پیاسا بھی ہونا ہے۔ اللہ نے بڑی جلدی سے ایام معدودات گزر گیا رمضان، ابھی چاند دیکھا تھا، یہ 2 دنوں کے بعد پھر آپ نے چاند دیکھنا ہے، پھر رمضان سال کے بعد ہے، اس سے پہلے رمضان نہیں ہے۔ محنتیں، برکتیں سمیٹ لو۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں میں ایک اور جملہ کہہ کے گفتگو کو منزل آخر پہ دعا پلاؤں، تو اور میں وہ خوش قسمت ہے 27ویں کی شب کو ہی خدا نے پاکستان دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ ملک بھی اسی رات کو ملا ہے۔ میرے ملک میں کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا لوٹ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس ملک کا نعرہ ہی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاں یہاں اس ملک کو کچھ نہیں ہوتا، غریب بسے گے، روزہ دار بسے گے، واللہ یہ ملک ختم ہو جاتا اگر آپ جیسے میرے مومن عزادار نمازی میرے سنی شیعہ بھائی آدھی رات کو اٹھ کے خدا کی درگاہ میں دعا نہ کر رہے ہو۔ یہ دعا، یہ ملک دعاؤں سے ملا ہے۔ قائد اعظم علامہ ڈاکٹر محمد علی اقبال اور تمام ہستیوں کی محنتوں سے ملا ہے۔ دعا ہے یا اللہ میرے ملک کو حال میں ہر قسم کے ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں سے محفوظ فرمائے۔ دعا مانگو اللہ ملک محفوظ رہے۔ بس بات ختم ہو گئی، شام ہو گئی۔ ہاں میرے بیٹے مجھ سے گلے لگ کے روئے، کہ آغا صاحب ہماری ماں آپ کے ساتھ ہے۔ واقعا وہ گھر بڑا سونا لگتا ہے جس گھر میں ماں نہ ہو، اور وہ ماں کائنات کی سب سے بڑی عظیم ہستی ہے۔ میری ماں بھی نہیں ہے، مجھے علم ہے کہ ماں نہ ہو تو وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ تو مجھے بتائیں تیری میری ماں اتنی عظیم ہے، حسنین کی ماں کیسی ہو؟ جو کہتی ہے یا علی مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، اور مجھے رات کو دفن کرنا۔ یا علی غسلنی باللیل دفننی باللیل وکفننی باللیل۔ علی نے زہرا کا تابوت تیار کیا۔ آپ کے بھی ابھی کل جب میت اٹھی ہوگی، ختم تجمل شاہ صاحب نے کہا ہوگا بیٹیو آؤ، بیٹو آؤ، اپنی ماں کا ودا کرو۔ علی نے بھی کہا آؤ حسن، آؤ حسین، آؤ زینب ام کلثوم، اپنی ماں کا ودا کرو۔ میرے عزاداروں ہر بچہ ماں کے سرانے آیا، حسین ماں کے سرانے نہیں ہے، اپنے چہرے کو ماں کے قدموں سے مل مل کے رو رو کے کہتا ماں میں تیرا حسین آیا۔ بس عزاداروں یہ سننا تھا، کسی آج تک کسی جنازے میں ایسا نہیں ہوا۔ ایک دفعہ حسین نے کہا ماں میں تیرا کربلا والا حسین آیا، اتنا غریب حسین آیا۔ کفن کے بند ڈھونڈے کہا حسین تم پکارے، تیری ماں لبیک نہ گئے، آجا میرا لال۔ یہ پہلا ہے ندا ہوئے علی، جلدی سے حسین کو ندا کرو کہیں قیامت نہ آ جائے۔ میں کہتا ہوں علی آگے بڑے ہوں گے، حسین کو فاطمہ کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگایا ہوگا۔ لازمی بات ہے ماں جائے تو باپ کے تو پتر اجے میں جو ہوں میں زندہ ہونا
ہاں ایک دفعہ سینے سے لگایا، حسین کو علی نے سینے سے لگایا۔ میں کہتا ہوں حسین آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ ماں کے سینے سے جدا ہوئے ہو تو باپ کے سینے پہ آئے ہو۔ ایک بچی تیری لاش کے قریب آئی ہے، کہتی ہے شمر نہ مار، میرا بابا پیاسا ہے، میرا بابا میرے بابا کو نہ مارا۔ بیٹی یہ کہتی رہی، بہن پہلے زینبیہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں او مرے ساتھ تو دیکھتا نہیں میرا بھائی مارا جا رہا ہے، شمر میرے بھائی کے سینے پہ چڑھ گیا ہے۔ خنجر چلتا رہا، زینب تڑپتے رہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلِبٍ